فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مرتضیٰ علی خان عرف سکندر صاحب ابن سردار علی خان صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی مشہور آیت ہے، اور قرآن کریم کا ایک مشہور سورہ، سورہ منافقون، اس کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت کے ذیل میں کچھ دیر گفتگو ہے، انشاءاللہ کوشش ہوگی وقت کے اندر بات مکمل ہو جائے۔ ابتدا صرف اس آیت اور اس کے بعد کی چند آیات کا ترجمہ، اور اس ذیل میں پھر کچھ باتیں جس سے خود موضوع بھی واضح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، پیغمبر سے خطاب ہے کہ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا عام زبان میں کہا جائے کہ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یعنی اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد، اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، بات سچی کر رہے ہیں، بات صحیح کہہ رہے ہیں، اور خود اللہ بھی ان کی باتوں کی گواہی دے رہا ہے، اور خود اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ حق بات ہے، صحیح بات ہے، لیکن صحیح بات کہنے کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اور خود اللہ ان کے جھوٹے ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی سپر بنا رکھا ہے، یعنی
بعض لوگ اپنی بات کے ذریعے سے اپنی غلط باتوں کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی غلط باتوں پر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی غلط باتوں کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، قسمیں کھا کر غلط باتیں کر کے لوگوں کو حق سے دور رکھنا چاہتے ہیں، منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، اور جو یہ کر رہے ہیں اس کا بدترین انجام ہے، اس کا نتیجہ انتہائی برا ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ایمان لائے پھر انہوں نے کفر اختیار کیا۔ فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی۔ فہم لا یفقہون، یہ خود سوچنے سمجھنے کی اب صلاحیت بھی نہیں رکھتے ہیں اور سوچتے سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ظاہر دیکھو گے تو بہت اچھا لگے گا، دیکھنے میں بہت اچھا ہے، ظاہری اعتبار سے بہت اچھے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی باتوں کو سنا جائے، اور اپنی باتوں کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح ہیں۔ اور اس کے بعد يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، اور یہ ہر آواز جو بلند ہوتی ہے اسے اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، سمجھتے ہیں کہ ہر آواز ان کے خلاف ہے۔ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ، یہی دشمن ہے، دیکھو ان سے بچے رہو۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں قتل کرے۔ اَنَّا يُؤْفَكُونَ، تم کہاں چلے جا رہے ہو، کدھر منحرف ہو رہے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کے پاس آ جاؤ اور پیغمبر کی بارگاہ میں حق اور صداقت کو تسلیم کر لو، تو پھر پیغمبر کو بھی مفہوم یہ ہے کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سواء علیہم، اب یہاں سے ایک آخری آیت ہے، پیغمبر سے خطاب ہے انہی منافقین کے لیے کہ سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کہ آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یا استغفار نہ کیجئے۔ لن یغفر اللہ لہم، ہرگز ہرگز اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اس لیے کہ اللہ فاسقین کی ہرگز ہدایت نہیں کرتا ہے۔ آیت میں منافقین کا تذکرہ ہے، اور منافقین کے حوالے سے بہت ہی محدود وقت میں گفتگو ہے آپ کے سامنے، اور دعا یہی ہے کہ انشاءاللہ یہی گفتگو مرحوم کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے ہاں جو عناوین ہیں، اولاً جو بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کی رسالت کا اقرار کرے، وہ اصطلاحی اعتبار سے مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے مذہب میں، مذہب اہل بیت میں، جو بھی کلمہ شہادتین اپنی زبان پر جاری کر رہا ہے، یعنی اللہ کی الوہیت کا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے اور رسول کو رسول مان رہا ہے، تو ان دونوں جملوں کے احترام میں واجب ہے کہ ہم اسے مسلمان سمجھیں۔ قابل غور ہے ان دونوں جملات کے احترام میں، یعنی اللہ کے احترام میں اور اللہ کے رسول کے احترام میں، کہ جب اس نے اپنے زبان ہی سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور زبان سے محمد رسول اللہ کہہ دیا، تو اب ہمارا مذہب اور ہماری شریعت اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ اسے مسلمان سمجھیں، اس کے اوپر اسلامی احکامات جاری ہوں، اور جو اسلامی طور طریقہ ہے اس کے ساتھ وہ برتا جائے، اس کے ساتھ ہمارا سلوک اسلامی ہو۔ اور یہ تو اسلام کی بات ہے، ہمارا مذہب تو سب سے پہلے ہر انسان کے ساتھ انسانی سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اور اسی لیے ایک مشہور جملہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم شیعہ ہیں، یقیناً شیعت کے اوپر ناز ہے، لیکن شیعہ ہونے سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے سے پہلے ہم انسان ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں پہلے انسانیت ہے، ہم اپنے کو انسان سمجھتے ہیں، اور انسان ہونے سے پہلے، انسان ہونے کے بعد ہمارے ہاں دوسری منزل اسلام کی ہے، اور اسلام کے بعد پھر منزل ہمارے ہاں شیعت کی آتی ہے۔ اور جہاں یہ سارے مراحل ہیں، تو پھر انسانیت کا مطلب جیسے ایک مسلمان کو ظاہری اعتبار سے بھی صحیح اسے مسلمان سمجھنا واجب ہے، تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سامنے والا انسان ہے تو اسے انسان سمجھنا بھی واجب ہے۔ ہمارے ہاں ہر ایک کے ساتھ انسانی سلوک کا حکم ہے، اور اگر انسانی سلوک کا حکم ہے، یہاں پر یہ جملہ کہنے کا حق ہے کہ صرف ہمارا ہی دین نہیں بلکہ تمام ادیان کی اگر تعلیمات کو دیکھ لیجئے، کوئی بھی دین انسانیت سے باہر نکلنے کی بات نہیں کہتا ہے۔ مذہب ہو، دھرم ہو، مسلک ہو، کوئی بھی دین ہو،
نہ کوئی دین، نہ کوئی دھرم، کوئی مذہب یہ نہیں کہتا ہے کہ تم انسانیت سے باہر ہو جاؤ۔ ہر دین یہ کہتا ہے کہ تم پہلے انسان بنو، اس لیے کہ ہر دین اور دھرم یہ ضرور جانتا ہے کہ دین و دھرم بعد میں ہوتا ہے، انسانیت پہلے ہوتی ہے، اور جو انسان نہ بن پائے دین و دھرم والا نہیں بن سکتا ہے۔ انسانیت کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم انسان ہیں تو پھر ہمیں اپنی طریقے سے دوسرے انسانوں کو انسان سمجھنا ہے اور ان کے ساتھ انسانی سلوک کرنا ہے، اور اگر ہم انسان ہیں ہمارا سلوک دوسرے انسانوں کے ساتھ انسانی ہونا چاہیے، تو پھر ایک ذمہ داری سے جملہ کہوں گا کہ دنیا کا کوئی بھی دھرم و مذہب ہو، دوسرے انسانوں کے ساتھ نہ تو نفرت کا پیغام دیتا ہے، نہ دشمنی کا پیغام دیتا ہے، نہ ظلم کا پیغام دیتا ہے۔ ہر مذہب کی تعلیم ہی یہ ہے کہ تم محبت کا پیغام دو۔ کوئی دین و دھرم ہو نفرت کا پیغام نہیں دیتا ہے، اور جب دین و دھرم نفرت کا پیغام نہیں دیتا ہے تو نہ تو کسی دین و دھرم کے نام پر نفرت پھیلائی جا سکتی ہے، نہ نفرت کا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ اور اس مرحلے پر کہنے کا حق ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اگر نفرت کی باتیں کر رہا ہو تو دین و دھرم تو دور کی بات ہے، پہلے وہ انسان نہیں بنا ہے۔ پہلے منزل پر آئے انسان بنے اور اپنی انسانیت کا مظاہرہ اس طریقے سے کرے کہ دنیا میں محبتوں کو پیغام دے۔ لہٰذا جو دین سب سے پہلے مرحلے پر انسانیت کا پیغام دیتا ہے، اس دین کا پیغام ہی ہے کہ محبتوں کا پیغام دو۔ خود بخود محبت ہی انسان کے دل کو نرم کر دیا کرتی ہے، اور اسی لیے ہمارے مذہب میں سب سے پہلا پیغام ختم مرتبت بھی محبتوں کا پیغام دینے آئے تھے، اور یہی محبتوں کا پیغام سبب بنا ہے۔ آج جتنی بھی نفرتوں کی باتیں ہو جائیں، دنیا تاریخ گواہ ہے کہ مکے سے تنہا نبی کریم اٹھے ہیں، اور اس جاہلیت کے ماحول میں بھی اگر پیغمبر اکرم نے اپنے دور کے بہت سے افراد کو اسلام کا کلمہ پڑھوا دیا تھا، اس کا سبب پیغمبر کا محبت آمیز رویہ تھا۔ پیغمبر سے بڑھ کر محبت آمیز رویہ کوئی نہیں اپنا سکتا ہے، اور یہ پیغمبر کا محبت آمیز پیغام ہی تھا، ورنہ نبی کریم چاہتے اسلام کا کلمہ پڑھوا لینے کے بعد اور پھر مکے اور مدینے میں اسلام کی تعلیمات کو عام کر دینے کے بعد اور مکے اور مدینے کو فتح کر لینے کے بعد اگر پیغمبر نے انسانیت کا پیغام نہ دیا ہوتا تو پھر کم از کم مکے اور مدینے میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور دین اور دھرم نظر نہ آ رہا ہوتا۔ پیغمبر کی حکومت اور فتح مکہ اور فتح مدینہ کے بعد اسی مکے اور مدینے میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلمین کا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ پیغمبر نے کسی مذہب کے ساتھ نہ تو نفرت آمیز رویہ اپنایا ہے، نہ دشمنی والا اپنا رویہ اپنایا ہے، نہ ظلم والا رویہ اپنایا ہے، بلکہ پیغمبر نے اسلام کے پرچم کے بلند ہونے کے بعد بھی محبت ہی کا پیغام دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا یہ بھی ایک اسلامی تعلیمات میں جو ہمارے ہاں پہلا جملہ میں نے عرض کیا کہ اسلام ہے، مسلمان ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ جو کلمہ شہادتین کہے، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہمیں اسے مسلمان سمجھنا ہے اور اس کے ساتھ اسلامی سلوک ہونا ہے۔ لیکن اس دائرے میں آنے کے بعد پھر قرآن کے اعتبار سے دو قسمیں ہوئی ہیں۔ قرآن نے انہی مسلمانوں کی جو لوگ کلمہ شہادتین کہہ رہے ہیں یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، کہ قرآن نے انہی لوگوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں، اور اتفاقاً ان دو قسموں کے نام سے قرآن میں سورے بھی موجود ہیں۔ ایک قسم کو مسلمان ہونے کے بعد قرآن نے مومن کہا ہے، اور دوسری قسم کو قرآن نے منافق کہا ہے۔ یعنی قرآن نے ایک ہے اسلام، دائرہ اسلام میں جب آ گیا اسلام اور غیر اسلام، مسلمان اور غیر مسلم، ایک اسلام اور غیر اسلام کا معاملہ ہے، اسلام کے مقابلے میں دوسرے افراد ہیں، لیکن دائرہ اسلام میں آ جانے کے بعد پھر قرآن نے مسلمانوں کی دو قسمیں کی ہیں۔ ایک قسم کو مسلمان نے مومن کہا ہے، اور ایک مسلمان کی قسم کو قرآن نے منافق کہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کسے مومن کہا ہے قرآن نے، کسے منافق کہا ہے؟ اس کے بہرحال وقت نہیں ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ جو زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ دل سے بھی ان چیزوں کا یقین رکھتا ہو، اسے قرآن مومن کہتا ہے، اور جو لوگ زبان سے تو بعض اپنی مصلحتوں کی وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہوں لیکن دل میں کفر چھپا ہو، اسے قرآن منافق کہتا ہے، اسے قرآن کریم منافق کہتا ہے۔ منافق کا مطلب ہے کہ جو ظاہر میں تو کلمہ شہادتین کہہ رہا ہے لیکن دل میں اس کے
کلمہ شہادتین نہیں آ سکا ہے۔ یہ ہمارے ہاں عقیدے کے اعتبار سے نفاق ہے، اسے عقیدے کے اعتبار سے منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کا مطلب یہ ہوا کہ زبان سے وہ اسلام کا اعلان کر رہا ہے، زبان سے کلمہ شہادتین پڑھ رہا ہے، زبان سے اس نے اللہ کی الوہیت کا اعلان کیا ہے، پیغمبر کی رسالت کا اعلان کیا ہے، لیکن اس کے دل میں اسلام نہیں ہے۔ اس کا پہلا ثبوت یہی سورہ منافقون ہے۔ باقاعدہ منافقین کے نام سے سورہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی آیات بھی قرآن کریم میں منافقین کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ میں آپ ابتدائی آیات میں دیکھیں منافقین کی پہچان بیان کی گئی ہے۔ اور پھر ابتدائی میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں قرآن کی روشنی میں سورہ نساء کی 145ویں آیت گواہ ہے کہ قرآن نے منافقین کے لیے بدترین سزا کا اعلان کیا ہے۔ یعنی جو لوگ اسلام کے مقابلے پر کھل کے آ رہے ہیں، قرآن نے ان کے لیے اس سزا کا اعلان نہیں کیا ہے جس سزا کا اعلان منافقین کے لیے کیا ہے۔ یعنی قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بدترین افراد وہ ہیں، ان کے لیے ہے کہ جہنم کے پسترین درجے میں وہ افراد ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک عقیدے کے اعتبار سے میں نے کہا کہ منافق کا مطلب زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور خود قرآن نے کہا ہے کہ قالو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ انک لرسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی زبان سے کلمہ شہادتین کہتے ہیں لیکن دل میں ان کے وہ بات نہیں ہے، اور جہاں پر دل میں وہ بات نہ ہو اسے منافق کہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں نفاق کی ایک قسم اور ہے۔ یہ تھا ایمان اور عقیدے میں نفاق، اور ایک نفاق ہے عمل کے اعتبار سے، ایک نفاق ہے کردار کے اعتبار سے، ایک نفاق ہے کیریکٹر کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے نفاق، اعمال کے اعتبار سے نفاق، یعنی ایک نفاق اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ عقیدے والا نفاق تو وہ ہے، منافق وہ ہے کہ جو زبان سے بہرحال حق بات کہہ رہا ہو لیکن دل میں حق نہ آ پایا ہو، مصلحت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی بنیاد پر، کسی وجہ سے اس نے صحیح بات زبان سے کہہ دی لیکن دل سے ان چیزوں کا اقرار نہیں ہوا ہے۔ لیکن دوسری جو نفاق کی قسم ہے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، وہ بھی ایک نفاق کی قسم ہے۔ وہاں پر نفاق کیا ہے؟ وہاں نفاق وہ عقیدے والا نفاق تو نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ یہ نفاق بہت سی جگہوں پر پایا جاتا ہو۔ یہ نفاق کون سا نفاق ہے؟ اس نفاق کا مطلب ہے جسے ہمارے عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ جہاں پر دوغلی پالیسی پائی جاتی ہے اسے نفاق کہا جاتا ہے۔ جہاں دوغلی پالیسی پائی جاتی ہے اسے نفاق کہا جاتا ہے۔ ہمارے اردو میں اسے دوغلی پالیسی کہتے ہیں، اور عربی اور فارسی اور اردو کے صحیح معنی میں اسے نفاق کہتے ہیں۔ یعنی جس کے دو چہرے ہوں، جس کا دوہرا کردار ہو اسے منافق کہتے ہیں۔ جو دو طریقے کے رویہ اپنا رہا ہو اسے منافق کہا گیا ہے۔ ایمان و عقیدے کا نفاق اور ہے، عمل اور اخلاق کا نفاق اور ہے۔ ہمارے ہاں ہر طریقے کے نفاق کی مذمت ہے، جتنے بھی قسم نفاق کے ہیں روایات میں اس کی مذمت کی گئی ہے کثرت سے۔ خود بالخصوص مولائے متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بہت سی روایات نفاق کے سلسلے میں ہیں۔ اور ایک قابل غور پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ تاریخ اسلام میں جو ذات نفاق کا شکار ہوئی ہے وہ امیر المؤمنین ہے۔ جسے سب سے زیادہ نفاق سے مقابلہ کرنا پڑا ہے وہ مولائے متقیان ہے۔ حتیٰ پیغمبر کو بھی منافقین سے اتنا مقابلہ نہیں کرنا پڑا ہے جتنا امیر المؤمنین کو منافقین سے مقابلہ کرنا پڑا ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں بھی منافقین موجود تھے، قرآن کی یہی آیت گواہ ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں منافق ہیں۔ اگر منافق نہ ہوتے تو پھر قرآن یہ کیوں کہتا کہ یہ آ کر کہہ رہے ہیں اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ جھوٹے ہیں؟ تو یہ جھوٹے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اصحاب پیغمبر میں بھی منافق موجود تھے۔ اور پھر آپ تاریخوں میں دیکھ لیں، عبداللہ ابن ابی، یہ صاف صاف ایک منافق کا نام موجود ہے، جس نے پیغمبر کے خلاف کتنی سازشیں کی ہیں، کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، کتنے افراد کو ورغلایا ہے، حتیٰ کتنے اصحاب پیغمبر ہیں جو عبداللہ ابن ابی کے بہکانے میں آ جاتے تھے، جو اس کی سازشوں کا شکار ہو جاتے تھے۔ حتیٰ وہ مشہور واقعہ پیغمبر جنگ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، جن لوگوں نے پیغمبر کے قتل کی کوشش کی تھی آج تاریخ اسلام میں ان کو منافق کہا گیا ہے۔ حتیٰ پیغمبر نے یہ بھی مصلحت پروردگار یہ تھی کہ پیغمبر کو معلوم تو تھا ہی، اللہ نے اس رات ان منافقین کے چہرے پیغمبر کے سامنے آشکار بھی کر دیے تھے۔ اور صرف پیغمبر کے سامنے نہیں بلکہ جو پیغمبر کے اطراف میں دو تین لوگ موجود تھے انہوں نے بھی چہرے دیکھ لیے تھے،
اور ان لوگوں کے دیکھنے کی بنیاد پر ایک تاریخی حقیقت آپ جا کر تاریخ دیکھیں، کتنے ایسے بڑے بڑے اصحاب تھے جنہیں پوری زندگی اس بات کا خوف رہا ہے کہ پیغمبر نے ہمارا چہرہ تو نہیں دیکھا تھا۔ تاریخ کا ایک موڑ آیا ہے کہ پیغمبر نے اپنے بعض اصحاب سے ان منافقین کے نام بتائے ہیں۔ آپ جا کر تاریخ سے پوچھئے کون کون اس بات کے لیے پوری زندگی پریشان رہا ہے کہ پیغمبر نے کہیں ہمارا نام تو نہیں لیا ہے۔ یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس زمانے میں بھی نفاق موجود تھا۔ اور پھر یہ یقین رکھیے کہ اسلام کو سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچا ہے، منافقین سے نقصان پہنچا ہے۔ اسلام کو ان طاقتوں سے نقصان نہیں ہوا ہے جو کھل کے مقابلے پر آئے ہیں، بلکہ اسلام کو ان طاقتوں سے ہوا ہے جنہوں نے چہرے پر اسلام کی نقاب ڈالی ہے اور اندر سے اسلام کی جڑوں کو کاٹا ہے۔ یہ قرآن کریم میں منافقین کی مذمت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نفاق ہو، منافق ہو، یہ کسی خاص زمانے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ مرض ایسا ہے جو کسی بھی زمانے میں پایا جا سکتا ہے۔ اور یقین رہے کہ جس سماج میں نفاق پنپتا ہے وہاں سوائے برائیوں اور نقصانات کے کچھ نہیں ہوا کرتا ہے، اور جس سماج میں نفاق پایا جاتا ہے اس میں کسی ایک فرد کو نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ پورا سماج نقصان اٹھایا کرتا ہے۔ اور نفاق کا مطلب خاص افراد نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا مولا کائنات کی جو روایات ہیں، بس 2-3 روایتیں، ایاک والنفاق، دیکھو نفاق سے بچو، نفاق سے اپنے کو بچاؤ۔ فإن ذا الوجہین لا یکون وجیہا عند اللہ، اس لیے کہ جو دوغلی پالیسی اپناتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ما اقبح باللسان ان یکون ذا وجہین، بدترین زبان وہ ہے جو دوغلی پالیسی اپنا رہی ہو، جو دوہرا کردار اپنا رہی ہو۔ مثل المنافق کالحنظلۃ الخضرہ اورقها المر مذاقها، بعض لوگ جو نفاق والی باتیں کرتے ہیں دیکھنے میں امیر المومنین فرمایا کہ بہت اچھے ہیں، لیکن واقعاً وہی افراد سماج کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مقصد یہ تھا، البتہ روایات بہت ہیں منافق کا جو میں نے تذکرہ کیا کہ اسلام میں آنے کے بعد 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مومن اور دوسرا منافق۔ فرق یہ ہے کہ مومن اسے کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر و باطن ایک ہو، مومن اس کو کہتے ہیں جو زبان پہ ہے وہی دل میں ہے، اور منافق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے۔ اور یہ روایات میں نے اس لیے آیات عرض کی ہیں، وقت نہیں تھا ورنہ اور بھی آیات ہیں اور روایات ہیں کہ بدترین صفت ہے نفاق، اور کثرت سے روایات ہیں کہ اپنے کو نفاق سے بچاؤ۔ اور نفاق سے بچانے کا مطلب صرف عقیدے ہی والا نفاق نہیں ہے بلکہ عمل اور اخلاق والا بھی نفاق ہے۔ عمل و اخلاق والے نفاق کی مثال، مثلا ہم آپ کے سامنے اچھی اچھی باتیں کریں، عمل اور اخلاق اور کردار والا نفاق ہے کہ آپ کے سامنے آئے تو آپ سے اچھا ہماری نظر میں کوئی نہیں، آپ کی ہم تعریف کے پل باندھنے پہ تیار رہیں، اور جب پیٹھ پیچھے ہوں تو پھر وہ بات نہ ہو جو سامنے ہے۔ یعنی آپ کے منہ پہ تو ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پیٹھ پیچھے ہم اس طریقے سے تعریف نہیں کر رہے ہیں جیسی منہ پہ تعریف کرتے ہیں۔ اسی کو نفاق کہا گیا ہے۔ ہم سامنے آئے تو ہم نے ہر اچھا کردار آسانی سے اپنا لیا، مثلا نماز کے عادی ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے تو لوگوں کے سامنے ہم نے بہترین اچھے انداز سے ہم نے نماز پڑھی، اکیلے جب کھڑے ہوئے پڑھنے کے لیے جیسے تیسے ہم نے نپٹانا چاہا، اسے بھی نفاق کی ایک قسم کہا گیا ہے۔ جب پبلک دیکھ رہی ہے اور فوٹو کھینچ رہے ہیں اور پھر میڈیا کے سامنے ہیں تو پھر ہم 100 روپے بھی دے رہے ہیں تو بڑی شان سے دے رہے ہیں، یعنی جب سب دیکھ رہے ہیں تو ہم سخاوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اثار کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو بغل میں ایک بھوکا یقین ہے کہ بھوکا ہے، ہم اس کے اوپر توجہ دینے پہ بھی تیار نہیں۔ یہ بھی ایک نفاق کی قسم ہے، اسے بھی ایک منافق کہا گیا ہے۔ کبھی کردار میں نفاق ہے، عمل میں نفاق ہے، کیریکٹر میں نفاق ہے، انسان کا جو اپنا فعل ہے اس میں نفاق ہے۔ روایات کی روشنی میں اگر عقیدے والے نفاق سے منع کیا گیا ہے اور اسے بدترین نفاق کہا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پھر عمل و اخلاق کے نفاق کی ہمیں اجازت دی گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی نفاق کی ایک قسم ہمارے ہاں جیسے جھوٹ سے انتہائی سختی سے روکا گیا ہے۔ جھوٹ سے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ بھی ایک طرح کا نفاق ہے، یعنی مثلا جو جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی ایک طرح کا منافق ہے۔ نفاق کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ ہے،
جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ہم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انصاف سے بتائیے، ایک قسم یہی تو ہوتی ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں، کسی کا فون آیا، ہم نے کہا کہ ہم مارکیٹ میں ہیں، ہم نے کہا کہ ہم آفس میں ہیں، ہم نے کہا کہ ہم دکان پہ ہیں، تو حقیقتاً ہم گھر کے اندر ہیں، زبان پر ہمارے جملہ کیا ہے کہ ہم بازار میں ہیں، ہم مارکیٹ میں ہیں۔ یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ نفاق کی ایک قسم ہے۔ اور اگر ہماری نظر میں منافق برا ہے تو منافق برا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ خاص چہرے ہی برے ہیں، بلکہ منافق کے برا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نفاق کے بنیاد پر کسی کو برا سمجھا ہے تو پھر پوری کوشش کرنا ہے کہ ہمارے عمل میں بھی نفاق نہ پایا جاتا ہو۔ اور تاریخ اسلام کا بدترین مرحلہ ہے یہی نفاق ہے۔ تاریخ اسلام میں نام نہیں لے رہا، آپ تاریخ دیکھیے، اسلام کو سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچا ہے ایسے ہی عناصر سے پہنچا ہے جنہوں نے زبان سے تو کلمہ شہادتین کہا ہے لیکن اندر سے اسلام کی جڑوں کو کاٹا ہے۔ اور پھر یقین رکھیے کہ پیغمبر کے زمانے میں یقیناً ایسے افراد تھے، لیکن سب سے زیادہ جو لوگ اسلام میں نفاق کے نام سے سامنے آئے ہیں وہ امیر المومنین کے زمانے میں، اور مولا کائنات نے سب سے زیادہ جن لوگوں سے مقابلہ کیا ہے وہ منافقین تھے، چاہے جنگ صفین ہو، چاہے جنگ جمل ہو، چاہے جنگ نہروان ہو، یہ جنگیں در حقیقت علی کا بہت بڑا امتحان تھیں۔ اور امتحان یہ تھا کہ علی تو پہچانتے تھے کہ دل میں کیا ہے، لیکن جو علی کے ساتھ مجمع تھا وہ نہیں پہچانتا تھا۔ اصل امتحان یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اطراف میں رہنے والوں کو یہ بتا دے کہ سامنے تمہارا مقابلہ کس سے ہے۔ امیر المومنین کا اصل امتحان یہ تھا کہ جو لوگ مقابلے پر آئے ہیں، جب نیزوں پر قرآن بلند ہو گئے تو امیر المومنین کے لیے آسان نہیں تھا اس بے شعور سماج کو، اس بے شعور امت کو سمجھا لے کہ سامنے جو نیزوں پر قرآن بلند کیے گئے ہیں یہ صرف قرآن دیکھنے میں ہے، حقیقت قرآن نہیں ہے۔ اور شاید قرآن نے ایک تاریخ، قرآن کی آیت موجود ہے، ایک واقعہ شاید تاریخ میں اس لیے بھی آج بھی قرآن میں موجود ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں منافقین نے اپنے طور طریقے میں ایک رویہ یہ بھی اپنایا کہ ایک مسجد تعمیر کی، اور جب مسجد تعمیر کی تو باقاعدہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ پیغمبر کو حکم ہوا، اور مسجد اس لیے تعمیر کی کہ یہ یقین رکھیے کہ ہر زمانے کا سب سے بڑا المیہ اندھ بھکتی ہوتی ہے، زمانے کی سب سے بڑی مصیبت اندھی عقیدت ہوتی ہے، اور یہ یقین رکھیے کہ غلط افراد بغیر اندھی عقیدت کے آسانی سے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ جب سماج اندھی عقیدت کا شکار ہو جاتا ہے تب غلط لوگوں کو اپنے مقاصد میں کامیابی کا موقع ملتا ہے، اس لیے کہ غلط لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ جب تک عوام اپنی آنکھیں بند نہیں کرے گی ہم اپنے غلط مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہمیشہ پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے عقل اور فکر و شعور کو استعمال میں نہ لا پائیں، ایسی چیزوں سے بہکایا جاتا ہے۔ اور پھر اسی بنیاد پر قرآن نے جو میں نے مثال عرض کی ہے، مسجد بنائی ہے، بظاہر دیکھنے میں مسجد ہے، اب جہاں پر اندھی عقیدت ہو تو ہر آدمی سوچتا ہے مسجد ہے، مسجد کے بارے میں کیا بولیں، مسجد کا معاملہ ہے اس کے بارے میں کیا زبان کھولیں، مسجد کی بات ہے اس کے سلسلے میں کیا کہیں۔ آپ قرآن کی آیت اٹھا کر دیکھیں، حکم پیغمبر ہوا ہے، اے نبی جائیے اس مسجد کو گرا دیجئے، جسے قرآن نے مسجد زرار کہا ہے۔ قرآن میں مسجد زرار موجود ہے، بنائی انہوں نے مسجد ہے، عنوان مسجد ہے، ڈھانچہ مسجد ہے، لیکن حکم پیغمبر کو حکم خدا ہے کہ جائیے مسجد گرا دیجئے۔ آج کا عام مسلمان ہو جذبات میں آ جاتا ہے کہ بھئی مسجد کا معاملہ ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے حکم قرآن موجود ہے۔ یہاں صرف عنوان اور ٹائٹل نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ یہاں نیت اور مقصد دیکھی جاتی ہے۔ اگر انسانیت کی بھلائی اور فلاح اور بہبود کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ قابل قبول ہوتا ہے، لیکن اگر مشن غلط ہو، نیتیں غلط ہوں، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی نیت ہو، سماج کو نقصان پہنچانے کی نیت ہو، سماج کو افتراق اور اختلاف کا شکار کرنے کی نیت ہو، ولو مسجد بنائی جا رہی ہو، عنوان مسجد ہو، ٹائٹل مسجد ہو، لیکن چونکہ نیت ہے لہذا اسلام اسے مسجد نہیں کہتا ہے۔
اسلام اسے مسجد نہیں کہتا۔ آج کے زمانے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ جب ہمارے سامنے بعض مقدس الفاظ آ جاتے ہیں تو ہم اسی مقدس الفاظ کے پیچھے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بھائی یہ مقدس لفظ ہے، ہم اس میں کیا کریں؟ یہی مسجد زرار گواہ ہے کہ صرف ٹائٹل اور عنوان کو نہ دیکھو بلکہ اس کے پیچھے نیتوں کو دیکھو۔ اگر سچی نیت سے اچھی چیزیں بنائی جائے تو یہ اچھی ہوا کرتی ہیں، لیکن اگر نیتیں غلط ہوں، چاہے کتنا مقدس لفظ ہی کیوں نہ ہو، اسلام اس کی مذمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یقین رکھیے کہ جب تک آدمی نیت کو نہ پہچان لے کبھی بھی اپنے کو نقصانات سے بچا نہیں سکتا ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ نفاق بھی ہر زمانے کی ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اور یہ نفاق ہی کی تو مصیبت ہے کہ جہاں پر آج اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام کا ایک صاف صاف عنوان ہے کہ اگر تم دائرہ اسلام میں آئے ہو، من قتل نفسا بغیر نفس، کہ اگر تم نے ذرہ برابر کسی ایک نفس کو بھی بغیر جرم و خطا کے نقصان پہنچا دیا، جہاں مزاج اسلام ہو، جہاں پیغام اسلام ہو، اسلام کا جہاں حکم یہ ہو کہ تمہیں حق نہیں ہے کسی ایک انسان کو نقصان پہنچاؤ، اس لیے کہ ہم نے اپنی طرف سے جو دین نازل کیا ہے کسی خاص مسلک والوں کے لیے نازل نہیں کیا ہے، کسی خاص فرقے والوں کے لیے نازل نہیں کیا ہے، ہمارا دین خاص گروہ خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں نے اگر ہمیں خدا بنایا ہوتا تو ہم لوگوں کے لیے دین نازل کر رہے ہوتے، نہیں جب ہم پوری کائنات کے خالق ہیں تو ہم نے پوری کائنات کے لیے دین کو نازل کیا ہے۔ یہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اسلام مسلمانوں کے لیے آیا ہے۔ اگر اللہ خالی مسلمانوں کا اللہ ہوتا تو اسلام بھی خالی مسلمانوں کا دین ہوتا۔ جب اللہ کائنات کا خالق ہے تو اسی اللہ نے تو اسلام کے نام سے لوگوں کے لیے ایک راستہ بتایا ہے۔ اسلام کسی کا دھرم و مذہب نہیں ہے، بلکہ خالق نے ہماری سلامتی کا جو قانون اور راستہ بتایا ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ یہی تو ہماری اور آپ کی غلط فہمی تھی کہ ہم نے دوسروں کی دیکھا دیکھی سمجھا، جیسے فلاں کا یہ دین ہے، فلاں کا یہ دھرم ہے، فلاں کا یہ مذہب ہے، ویسے ہی ہمارا اپنا دین و دھرم ہے۔ نہیں، ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا مذہب اسلام ہے۔ جو بھی اللہ کا ماننے والا اپنے کو سلامتی سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے، دنیا میں بھی سلامت رہنا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی سلامتی چاہتا ہے، وہ آئے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا اور اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی محفوظ ہوگا، آخرت میں بھی سالم ہوگا۔ ایسے ہی انسان کو اللہ نے مسلمان کہا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں سالم ہو جائے، مسلمان کا مطلب ہے جو دنیا اور آخرت میں سلامتی کا اپنا انتظام کر لے۔ تو مسلمان کسی خاص دھرم و مذہب کا نام نہیں ہے، مسلمان ہر عقل مند انسان کے لیے پیغام ہے کہ تمہاری عقل کہتی ہے کہ تم سالم رہو، تمہاری عقل کہتی ہے تم محفوظ رہو، اور جب تمہاری عقل کہتی ہے تو پھر سلامتی کا نام اسلام ہے، اللہ کا بھیجا ہوا۔ المیہ یہ تھا، بہرحال وقت نہیں ہے ختم کر رہا ہوں۔ المیہ یہ ہے کہ آج بعض ایسے افراد ہیں، یہ منافقین کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا، یہ صرف ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ آج دنیا کے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان قرآنی آیات کی روشنی میں یہ پہچاننے کی کوشش کرے کہ قرآن واقعی مسلمان کسے کہتا ہے۔ اس لیے کہ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد یہ قرآن نے جو دو قسمیں کر دی ہیں، ایک کو مومن کہا ہے، ایک کو منافق کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے منافق کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ منافق کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اسلام منافق تو اپنے چہرے پر اسلام کے نقاب اس لیے ڈالتا ہے کہ اندر سے اسلام کی جڑوں کو کاٹے۔ یہ بعض افراد کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو منافق کو مسلمان سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آج قرآن کا پیغام ہے، اور یہ علم یہی تو ہے کہ جہاں پر نفاق اسلام انسانیت کی بات کر رہا ہو، آج بنام اسلام کیسے کیسے نمونے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی جو آج کی تاریخ ہے 25 مارچ، تقریباً 7 سال پہلے 2015 میں آج ہی کے دن یمن کے اوپر سعودی عرب کی سرکردگی میں تمام اسلامی ممالک نے اٹیک کیا تھا، اور آج 7 سال مکمل ہو گئے۔ اور آپ جا کر جائزہ لیجئے کہ آج وہاں پر بچوں کی بھکمری کا عالم کیا ہے، کتنے بے گناہ افراد وہاں پر قتل کیے گئے وہ اور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے افراد بھوکمری کے شکار ہیں، اور لاکھوں بچے بھوک کی وجہ سے قتل ہو گئے۔
دوا نہ ملنے کی وجہ سے قتل ہو گئے۔ ختم کر رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ کیا وہاں انسان نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا وہاں انسانیت نہیں پائی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا وہاں انسانوں کا قتل نہیں ہو رہا ہے؟ آج جب یوکرین پہ حملہ ہو جائے تب تو میڈیا ایک ایک دن گنتی ہے۔ آج یوکرین پہ حملے کا 10واں دن ہے، آج یوکرین پہ حملے کا 11واں دن ہے۔ آج میڈیا کو خالی یوکرین نظر آتا ہے کہ وہاں پر انسانیت پر ظلم ہو رہا ہو۔ بھائی انصاف کی بات تو یہ، جہاں بھی انسانیت پر ظلم ہو اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے۔ انسانیت اسے نہیں کہتے ہیں جب تمہارے گھر کا معاملہ ہو تو ظلم دکھائی دے رہا ہو، جب دوسروں کا معاملہ ہو وہاں پر آنکھوں کو بند کر لیا جائے۔ نہیں، ہمارا دین تو یہی کہتا ہے کہ ہم نہ تو ظلم دین و مذہب کو دیکھتے ہیں بلکہ ہم تو تنہا یہ دیکھتے ہیں کون ظالم ہے کون مظلوم ہے۔ مولا متقیان کی یہی تو آخری کی وقت کی وصیت تھی، کون علی الظالم خصما ولیل مظلوم ہونا۔ دیکھو جب ظلم اور مظلوم کی بات آ جائے تو یہ نہ دیکھنا کہ اس کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، صرف یہ طے کر لینا کون ظالم ہے کون مظلوم ہے۔ جو ظالم ہو اس کے خلاف کھڑے ہونا، جو مظلوم ہو اس کا ساتھ دے دینا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج بھی ایک ہمارے لیے پیغام ہے، اور یہی میں نے کہا کہ نفاق ہے، اور اس لیے میں نے نفاق کی بات کی۔ آج جن ہاتھوں کے ذریعے سے صحیح ہے کہ اس کے پیچھے اصل طاقتیں ہیں، لیکن بظاہر جو افراد استعمال ہوتے ہیں، یہ دنیا کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ ان کا تعلق اسلام سے، چاہے IS ہو، چاہے داعش ہو، چاہے سپاہ صحابہ و طالبان جیسے افراد ہوں۔ یہ قرآنی آیات گواہ ہیں کہ جو ظلم و ستم کر رہا ہے اس کے چہرے پر اسلام کی نقاب تو ہو سکتی ہے، حقیقتاً اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اور کربلا کی جنگ بھی اسی لیے تھی۔ حسین ابن علی یزید کے مقابلے میں اس لیے بھی آئے تھے کہ چہرے پر پڑی ہوئی نقابوں کو پلٹ دیں۔ اس لیے کہ جب نفاق کی بات آئی، آل محمد کے گھرانے کا کمال یہ بھی رہا ہے کہ انہوں نے قربانیوں کے میدان میں صرف قدم نہیں رکھا ہے بلکہ قربانیوں کے میدان میں قدم رکھ کر حق اور باطل کو آشکار کر دیا ہے۔ اس لیے کہ بہت سوں کے لیے چہرے پر پڑی ہوئی نقابوں کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ہمارے سامنے آل محمد کا کردار ہو تو پھر اچھے منافق کا پہچاننا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی صدیقہ طاہرہ میدان عمل میں قدم نہ رکھ رہی ہوتی۔ بنت نبی نے اگر میدان عمل میں قربانیوں کے میدان میں قدم رکھا ہے، اس کا ایک سبب یہ تھا کہ جانتی تھیں کہ نفاق کے ذریعے سے جو اسلام کو نقصان پہنچنے والا ہے وہ دشمنان اسلام سے اتنا نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا نبی کی بیٹی نے میدان عمل میں آ کر منافقین کی مخالفت کر کر چہروں سے نقاب پلٹی تھی کہ تم پہچانو کہ ایسے افراد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صرف جناب سیدہ نہیں، کربلا میں امام حسین کے بعد جناب زینب بھی اگر کربلا سے شام تک گئی ہیں تو اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ نفاق کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو پلٹنے کے لیے گئی تھی۔ یہ بعض افراد کی غلط فہمی ہے کہ نگاہوں میں صرف عمر سعد ہو، بلکہ جناب زینب کا ایک کردار بھی گواہ ہے کہ ہو سکتا ہے تلوار لے کر عمر سعد آ رہا ہو، تم صرف یہ نہ دیکھو کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے بلکہ یہ دیکھو کہ اس کے ہاتھ میں تلوار کس نے دی ہے۔ آج کے دنیا کا المیہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ دنیا میں ظلم کون کر رہا ہے بلکہ یہ دیکھیں کہ ظالمین کی ڈور کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر واقعاً کربلا والے ہیں تو کربلا نے ہمیں یہ بھی درس دیا ہے کہ صرف جو لوگ کربلا میں تلوار لے کر آئے ہیں انہیں نہ دیکھو، یہ تو مفاد پرست ہیں، انہوں نے دنیا کے لیے اپنا دین و ضمیر و ایمان بیچ رکھا ہے، انہوں نے رہ کی حکومت کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیا ہے۔ تم ان کے چہروں کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ انہیں کس نے بھیجا ہے۔ اور شاید جناب زینب امام حسین کی شہادت کے بعد شام تک اس لیے گئی تھی کہ دنیا کو پہچانوانا تھا۔ ولو یزید کربلا میں نہیں آیا ہے لیکن زینب اولیاء مقام کربلا سے شام جا کر بتا رہی تھی کہ اصل مجرم عمر سعد نہیں ہے، اصل مجرم ابن زیاد نہیں ہے، بلکہ اصل مجرم وہ ہے جو کربلا میں سامنے نہیں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے حقیقی دشمن کبھی ہماری نگاہوں کے سامنے نہ آئے، لیکن کربلا یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ کربلا خالی منانے کی جگہ نہیں ہے، کربلا خالی منانے کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر آ کر حقیقی چہروں کو پہچانا جاتا ہے۔ حسین ابن علی کی شہادت آسان نہیں تھی، 72 شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ایک باپ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اولادیں بھی موجود ہیں، بیٹیاں بھی موجود ہیں، بیٹا نگاہوں کے سامنے ہے۔ جس وقت باپ کا جنازہ
اٹھتا ہے اس وقت بیٹیوں کے دل سے پوچھئے، جس وقت باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس وقت عزیزوں کے دل سے پوچھئے، جب ہمارے اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ کربلا والوں کے سامنے بھی جب باپ کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو عالم کیا تھا؟ آج ہمارے سامنے جیسے بھی حالات ہوں، کوئی دنیا سے جاتا ہے، کتنے لوگ آ کر شریک ہو جاتے ہیں، الحمدللہ جہاں ایک طرف لوگ نفرتوں کا سودا کر رہے ہوں، ابھی بھی ہمارے ملک میں ایسے انسان موجود ہیں جن کے دلوں میں انسانیت پائی جاتی ہے، وہ ایسے موقعوں پر دین و مذہب و مسلک نہیں دیکھتے ہیں بلکہ دوسروں کے غموں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ایسے انسان موجود ہیں جو دوسروں کے غم میں آ کر غم بٹانے کے لیے آتے ہیں، ایسے موقع پر شریک ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں انسانیت پائی جاتی ہے، ہم کسی کے غم کے لیے اپنے مذہب و مسلک کو نہیں دیکھتے ہیں۔ آج کے اس دور میں ایک جانے والا جاتا ہے، کتنے لوگ غم میں شریک ہوتے ہیں۔ سوچئے کربلا میں ایک دن میں 72 گئے ہیں۔ اس وقت ایسے موقع پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ عزیز کا بچھڑنا کسے کہتے ہیں۔ جب بیٹی کے سامنے باپ کا جنازہ جاتا ہے تب سوچئے بیٹی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اور جب آپ نے گھروں میں مناظر دیکھے ہوں گے، جب باپ کا جنازہ اٹھتا ہے تو محلے کی خواتین اور اعزاء بیٹیوں کو سنبھالتی ہیں، تب بھی قابو نہیں ہوتا ہے، تب بھی سنبھالنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ بیٹے کو لوگ گلے سے لگا رہے ہوتے ہیں تب بھی اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ سوچئے جب سنبھالنے کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے، جب اتنے لوگ دلاسا دے رہے ہوتے ہیں تب یہ عالم ہوتا ہے۔ بیٹی دل کھول کے آنسو بہاتی ہے، بیٹا دل کھول کے رو لیتا ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے شان سے باپ کے جنازے کو اٹھاتا ہے۔ ایسے موقع پر سوچئے جب ہمارے اور آپ کے ہاں شان سے جنازے اٹھتے ہیں، ہمیں رونے کی اجازت مل جاتی ہے، تب ہمارے دل کو قابو نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے جہاں بیٹی کے سامنے باپ کا جنازہ رکھا ہو، جہاں 4 برس کی بچی کے سامنے حسین جیسے باپ چلے گئے ہو، آج جب ہمارا باپ جاتا ہے تو ہر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ بیٹی بن ماں کی ہو گئی۔ ذرا سکینہ کے دل سے پوچھئے کہ جب حسین جیسے بابا گئے ہیں تو باپ کا گزر جانا یہ کم مصیبت نہیں ہوتی ہے، اور پھر اس سے بڑی مصیبت یہ ہو ایک 4 برس کی بچی اپنے باپ پہ رونا چاہے تو کوئی آ کر تماچے لگا رہا ہو، کوئی آ کر تازیانے مار رہا ہو۔ آپ پوری انسانی تاریخ میں جا کر دیکھیے، دنیا میں مظالم تو بہت ہوئے ہیں، دنیا میں ناانصافیاں تو بہت ہوئی ہیں، دنیا میں برے سلوک تو بہت ہوئے ہیں، لیکن آپ کو کہیں نظر نہ آئے گا کہ 4 برس کی بچی کے سامنے باپ کا جنازہ رکھا ہو اور وہ بچی اپنے باپ پہ رونا چاہے، کوئی آ کر تماچے لگائے، کوئی تازیانے مارے۔ ہاں، کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حسین جیسے باپ کا جنازہ اٹھا ہے۔ عزیزو، جنازہ اٹھنا تو دور کی بات ہے، ایک بڑی منزل تو یہ بھی آئی ہے کہ ان بچوں کو کیسے معلوم ہوا کہ باپ کی شہادت ہو گئی، کیسے معلوم ہوا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ آج اگر بیٹے کو بتانا ہو کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، اگر بیٹی کو خبر دینا ہو کہ تمہارے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ہم لوگ ذہن تیار کرتے ہیں، ہم لوگ ماحول تیار کرتے ہیں۔ ہم آسانی سے خبر نہیں دیتے ہیں کہ تمہارا بابا رخصت ہو گیا، ہم آسانی سے کسی کو نہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا عزیز چلا گیا۔ آج کسی کو اس کے باپ کی خبر دینا ہو تو ہم لوگ ذہن تیار کرتے ہیں، ماحول تیار کرتے ہیں۔ ہائے کربلا والوں کے دل سے پوچھئے کیسے باپ کی شہادت کی خبر ملی ہے۔ ایک بیٹا جو بیماری کے عالم میں ہے، ایک بیٹا جو غشی کے عالم میں ہے، پھوپھی آ کر شانہ ہلاتی ہے، اے میرے لال غش چوکو کیا قیامت آ گئی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا اس عالم میں آ کر پھوپھی شانہ ہلائے اور پھر بیٹا یہ کہے پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے؟ اب اس عالم میں سوچئے بیٹا ابھی غش اٹھا ہے اور پھر پھوپھی اسے اٹھا رہی ہے۔ جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا، جو پہلا منظر دیکھا باپ کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر ہے۔ ذرا سوچو اس عالم میں کوئی بیٹا اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھے، عالم کیا ہوتا ہے۔ سید سجاد تڑپ گئے، کیا تڑپنے کے بعد معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا؟ اس بیماری کے عالم میں باپ کے مرنے کی خبر ملی ہو، باپ کی شہادت کی خبر ملی ہو، ادھر آ کر پھوپھی کہہ رہی ہے اے میرے لال خیموں میں آگ لگ گئی ہے، اے میرے لال سروں سے چادریں چھین لی گئی ہے، اے میرے لال اب تو مظالم بڑھتے جا رہے ہیں۔ عزیزو، یہ بھی ایک منزل، اے میرے لال آخری خیمہ بچا ہے، تم یہ بتاؤ کہ ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلے؟ یہ خود ایک جملہ اس بات کا گواہ تھا کہ اگر سر پہ چادر نہ ہو تو موت و بے پردگی برابر ہوتی ہے۔ جناب زینب نے کہا اب میرے لیے ایک طرف موت ہے، ایک طرف بے پردگی ہے۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں اسی عالم میں خیموں سے نکلیے، خیموں سے نکلنا اب زندہ جان کا بچانا واجب ہے۔ اب اس عالم میں بیویاں خیمے سے نکلی ہے، بس ختم کیا
عزیزو ایک 4 برس کی بچی بھی خیمے سے باہر آئی ہے۔ عالم یہ ہے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، سر سے چادر بھی چھینی جا چکی ہے۔ یہ بچی جب روتی ہے تو کوئی تماچے لگاتا ہے۔ تنہا یہی منزل نہیں ہے بلکہ یہ بچی اپنے باپ کے لاشے کو تلاش بھی کر رہی ہے۔ آپ کا باپ جاتا ہے، بڑی شان سے باپ کے جنازے پہ پہنچ جاتے ہیں، دل کھول کے آنسو بہا لیتے ہیں، لیکن ہائے سکینہ باپ کے جنازے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اور عزیزوں بس ایک جملہ ہے، مقتل کی طرف چلی، اپنے بابا کو آواز دے رہی ہے۔ ایک لاش بے سر سے آواز آتی ہے، الیہ الیہ سکینہ۔ کم سن بچی تھی، سمجھ گئی یہی میرے بابا کا جنازہ ہے۔ باپ کے لاشے پہ پہنچی، جو عجب منظر دیکھا، سر و تن میں جدائی ہو چکی ہے، جس پر سر بھی نہیں ہے۔ اس بچی نے اپنے کو باپ پہ گرایا اور جو حسرت بھرا جملہ کا، اے بابا تمہارے بعد سکینہ یتیم ہو گئی۔ اے بابا دنیا میں کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے لوگ گلے سے لگاتے ہیں، لیکن اے بابا تمہاری شہادت کے بعد میں نے تماچے کھائے ہیں، میں نے تازیانے کھائے۔